بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے وضو کے مسائل۔ کل ہم پڑھے تھے طہارت کے بارے میں کہ طہارت کسے کہتے ہیں، طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ کبریٰ یعنی چھوٹی طہارت بڑی طہارت، اور چھوٹی طہارت صغریٰ یعنی وضو ہے، طہارت کبریٰ یعنی غسل ہے۔ تو اب یہاں پہ چھوٹی طہارت صغریٰ جو ہے وضو، وہ مسائل ہم جانیں گے۔ اس وضو کے مسائل ایک دن میں ایک سبق میں پورے نہیں سمجھ سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو انشاءاللہ تھوڑا روزانہ جانیں گے۔ آج کچھ بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وضو کہتے کسے ہیں، پہلے وضو کی تعریف کیا ہے، وضو کی تعریف کیا ہے، یعنی وضو کہتے کسے ہیں۔ حدث سے اصغر سے پاک ہونے، یعنی منہ ہاتھ پاؤں دھونے اور سر کا مسح کرنے کا نام وضو ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھے کہ یہ وضو ہے، واو کے اوپر پیش آتا ہے، اس کو وضو نہیں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، وضو کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر پیش لگا کے اس کو پڑھنا ہے، وضو کہتے اس کو، وضو نہیں کہتے۔ تو یہ وضو ہے۔ حدث اصغر سے پاک ہونے، یعنی منہ ہاتھ پاؤں دھونے اور سر کا مسح کرنے کا نام وضو ہے۔ حدث اصغر کسے کہتے ہیں، حدث اصغر بولے تو یعنی چھوٹی طہارت جو ہے، ہماری طہارت صغریٰ ہمارے اوپر لازم آ جانا، حدث اصغر یعنی چھوٹی طہارت کا ٹوٹ جانا، طہارت صغریٰ کا ٹوٹ جانا، اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ حدث اصغر سے پاک ہونے، یعنی منہ ہاتھ پاؤں دھونے اور سر کا مسح کرنے کا نام وضو ہے۔ یہ ہو گیا وضو کسے کہتے ہیں، سمجھ میں آ گیا۔ اب وضو کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی ہمیں جاننا ہے۔ تو وضو کی فضیلت کے بارے میں بہت احادیث وارد ہوئی ہیں، یہاں چند لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسنون طریقے سے وضو کرے، جو کوئی سنت طریقے سے وضو کرے، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ دیکھیے کتنی بہترین فضیلت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو معلوم ہوئی۔ کیا فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی سنت طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے، مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے جو سرکار علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں۔ احادیث میں اس کی یوں تصریح فرمائی گئی ہے، جو یہاں پہ جو بتایا گیا حدیث میں کہ صغیرہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں وضو کرنے سے، تو حدیثوں میں اس کی تصریح، اس کی وضاحت کیسا ہوئی، دیکھیے۔ منہ دھونے سے گناہ معاف، منہ دھونے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو آنکھ وغیرہ سے ہوتے ہیں، اور ہاتھ دھونے سے وہ گناہ جو ہاتھ سے ہوئے ہو، اور پیر دھونے سے پیر کے گناہ، یہاں تک کہ وضو کے بعد آدمی صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، جیسے شراب پینا، زنا کرنا، یہ بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہے، ماں باپ کی نافرمانی، یہ وضو کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ چھوٹے گناہ جو ہے یہ وضو کرنے سے، صغیرہ گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور وضو کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وضو کی وجہ سے قیامت کے دن وضو کے اعضاء یعنی منہ ہاتھ پیر، وضو کی وجہ سے قیامت کے دن وضو کے اعضاء یعنی منہ ہاتھ پیر چمکدار اور روشن ہو گئے۔ دیکھیے سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور اتنے کثیر مجمع میں آپ کیسے پہچان لیں گے؟ ارشاد ہوا، فرمائے کہ ایک پہچان ہوگی، وہ یہ کہ وضو کی وجہ سے ان کے منہ ہاتھ پیر چمکدار ہوں گے۔ اور باوضو رہنے سے آدمی شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بھی حدیث کیا فرما رہے سرکار، باوضو رہنے سے آدمی شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہنا، کیونکہ جب وضو کر لیتے ہم تو شیطان جو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے اس پر ہمیں کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔
وضو کرنے سے شیطان کے شر سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ محفوظ رہتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ہم کو باوضو رہنا چاہیے. بے وضو رہیں گے، اگر بغیر وضو کرے کے رہیں گے تو پھر شیطان کو بڑی آسانی ہوتی ہے ہم کو گمراہ کرنے کے لیے. اس سے شر سے محفوظ ہونے کے لیے وضو ایک بہترین طریقہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو پر مداومت کرے گا، مداومت یعنی ہمیشہ باوضو رہے گا، جو شخص ہمیشہ باوضو رہے گا وہ شہید مرے گا. دیکھیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ہم وضو میں رہیں، ہمیشہ وضو کر کے رہیں، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں، موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ شہید مریں گے. کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا. جنگ جا کے ہم لڑے نہیں، اسلام کے راستے جا کے ہم تلوار لے کے کسی دشمن اسلام کے دشمن سے لڑے نہیں، دشمنان اسلام سے لڑے نہیں، کچھ بھی نہیں. اور ہم کو بیٹھے بیٹھے شہید کی موت مل جا رہی ہے، شہادت کی موت مل رہی ہے، شہید کا مقام مل رہا ہے. تو اسی لیے اتنے یہ بڑے بڑے موقع ہیں، یہ بڑے بڑے آفرز ہیں جو اسلام ہم کو دیتا ہے. اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیشہ ہم کو باوضو رہنا چاہیے. ہمیشہ باوضو رہنے سے کیا ہوگا؟ اگر موت آ جائیں گی تو وہ حالت میں ہم شہید مریں گے. اور باوضو رہنے سے پھر ہمیشہ وضو کر کے رہنے سے شیطان کے شر سے بھی ہم محفوظ رہتے ہیں. اس کا ہمیں کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، اس کے خیالات پہ ہم قابو کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہے. کیسے پہچانیں گے؟ وضو کی وجہ سے ان کی عادت چمکدار ہوگی. اور یہ تجربہ بھی میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. میں دیکھا غور کیا یہ بات کہ جو ہمیشہ وضو سے رہتے نا، قیامت میں ان کا چہرہ چمکتا، ان کے عادت چمکتے. یہ ہم حدیث میں سنے ہیں نا، لیکن دیکھنے میں آیا بنیادین اور کئی لوگ جو وضو کرتے ہیں ہمیشہ، ان لوگوں کا چہرہ دنیا میں بھی چمکدار دکھتا ہے. یہی سے اثر نظر آتا ہوگا. ہمیشہ وضو سے رہنے والوں کو دیکھو آپ، چہرے پہ ایک الگ ہی نور رہتا. اب جو وضو سے نہیں رہتے تھے وہ چہرہ ان کا کیسا رہتا؟ ایک دم یا تو نیند آ رہی ہے ایسا لگتا ہے، کچھ تھکاوٹ محسوس ہوتی. لیکن ہمیشہ جو وضو سے رہتے ہیں چہرہ کھلا کھلا نظر آتا ہے ان کا. تو یہ دنیا میں بھی اس کے فائدے. دین ایسا ہے، اسلام ہمارا ایسا مذہب ہے کہ اس کے فائدے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. تو اس لیے ہم کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کے عمل کرنا چاہیے. کتنے فائدے ہم سنے ہیں وضو کے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو آج دو چیزیں ہم پڑھے ہیں، ایک وضو کی تعریف، وضو کہتے کسے ہیں، اور دوسری چیز پڑھے وضو کی فضیلت کے بارے میں کچھ حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں. تو ان باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. وضو کسے کہتے ہیں ہم نے یہ جانا، اور وضو کی فضیلت کیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمائیں، اس سے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا مقامات ہم کو اس سے حاصل ہوتے ہیں، اس سے کیا کیا فائدہ ہم کو حاصل ہوتی ہے، یہ ہم جانے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی حالت میں ہم کو موت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر ہم کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.